ایسی زمین اور آسمان اس کے سوا جانا کہاں جدولی چیلن میرنا مٹھا مر جانیا مٹھا مر جانیا ہائے ہائے جدولی چیلن میرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام فن اور وکیل جسٹ ون ٹی وی اور میں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ نرگس ناہید. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو بہت ہی لنڈن کونسل اور بہت لیجنڈ، بہت ہی پیاری شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جناب محترمہ میڈم شمیم اختر بٹ صاحبہ. ان کا سب سے بڑا جو تعارف یہ ہے کہ یہ بہت بڑی اسپورٹس وومن رہی ہیں، اسپورٹس گرل بھی نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول کی. ان کی اسپورٹس میں ان کا بڑا ایکسپوجر ہے. اور ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا میڈم آئیے جسٹ ون ٹی وی پہ پروگرام میں تشریف لائیں. علمی ادبی شخصیت بھی ہیں، کبھی کبھی موڈ میں آئیں تو گنگنا بھی لیتی ہیں، بہت اچھی شاعری بھی پڑھ لیتی ہیں، کرتی بھی ہیں. ہماری جو لیڈی لائرس ہیں ان کے اندر بھی بہت صلاحیتیں ہیں. آپ دیکھیں کہ شاعری، موسیقی اور پھر سپورٹس، پھر گھرداری تو پھر وہ سب کرتی ہی کرتی ہیں. لیکن یہ ایک ٹف فیلڈ ہے. اس فیلڈ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے یہ سارے جو ان کے شوق ہیں انہیں بھی ساتھ ساتھ اپنائے ہوئے ہیں. السلام علیکم شمیم باجی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میڈم، میں بہت خوش ہوں کہ آج آپ کافی مصروف تھیں، آپ نے ہمارے چینل کے لیے ٹائم نکالا. میں، میری پوری ٹیم اور ہمارا جسٹ ون ٹی وی چینل پورا آپ کا بہت شکر گزار ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ایک عزت دی ہے، ایک پہچان آپ کے سامنے آ گئی ہے. بہت بہت شکریہ. سو نائس آف یو. یقیناً یہ چینل میڈم آپ کا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میرے کوئی بھی لنڈن کونسل میل فیمیل بہن بھائی یہاں پہ آ کے اپنی ایک ہڈن کوالٹیز کو جب بتاتے ہیں لوگوں کو اور اس کو لوگ اپریشیٹ کرتی ہیں تو میرا خیال مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ویسے بھی ماشاءاللہ آپ ایک بڑی لونگ شخصیت ہے. میڈم یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو سپورٹس کا شوق تھا، اب تو خیر لیڈی لائرس کے لیے یہاں پہ بہت انہوں نے نیٹ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیڈمنٹن بھی کھیل لیتی ہیں، پھر سپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آپ بتائیے کہ آپ نے کون کون سی سپورٹس کھیلی، کب سے کھیلنا شروع کیا اور سب سے فیوریٹ سپورٹ آپ کی کون سی رہی؟ سب سے فیوریٹ کھیل؟ سب سے میں تو آل راؤنڈر ہوں. 78 سے میں نے اسپورٹس میں ان ہوئی تھی اسکول سے. نیٹ بال میں شوٹر تھی اور ہمیشہ اپنی ٹیم کو ون کرتی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری نائس. تو اس کے بعد پھر میں کالج چلی گئی. تو کالج میں نے جیسے اسپورٹس میں گئی تو ظاہر ہے کالج، لاہور کالج ایک نام ہے، ایک پہچان ہے. جب میں گئی تو مجھے بھی وہ چیزیں سب میں نے دیکھا. ہاکی میں نے وہاں دیکھا، لانگ ٹینس میں نے وہاں دیکھا، شارٹ کٹ ڈسکو تھرو وہاں دیکھا، لانگ جمپ، ہائی جمپ، سب میں حصہ آل راؤنڈر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں نے اتنی ہمت کی کہ میں تمام جو جتنی بھی گیم تھی، ہاکی، فٹ بال، نیٹ بال، والی بال، اچھا، میں ان سب کی کیپٹن بن گئی. واو ماشاءاللہ جی، ایک ٹیم کی میں کیپٹن بن گئی. پھر میری ایک اسپورٹس لائف تھی. اچھا، میں اسٹڈی کی طرف اتنا نہیں آتی تھی، زیادہ تر کھیل کودی تھی. پہلے میں نے 9th میں جب میڈیکل سبجیکٹ رکھے اچھا تو میری ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ جب ڈاکٹر بنے گی تو سب سے پہلے پتہ نہیں انہوں نے کوئی ایسی بات کی، میں بہت ہرٹ ہوئی اور پھر میں نے بہت ہرٹ ہو کے نا تو میں فزیکل ایجوکیشن میں آ گئی. چلیں، یہ تو خیر میرا خیال ہے کہ جو ٹیچرز اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ود ڈیو رسپیکٹ، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں سمجھتی ہوں استاد کا بڑا احترام ہے، لیکن اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کیجیے. جو سب سے اچھی بات ہے انکریج کیجیے، کیونکہ جب اسکول میں بچے ہوتے ہیں نا وہ اپنی ٹیچر کی بات اپنے ماں باپ سے زیادہ مان رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کی بات وہ اتنی نہیں مانتے جتنی وہ اپنی ٹیچر کی بات مانتے ہیں اور ان کو وہ فالو کرتے ہیں اور وہ تا حیات انہیں وہ ٹیچر اپنے یاد رہتے ہیں. اب تک یعنی ہمیں یاد ہے کہ ہماری مسیں جو تھی ہمارے جو اسکول میں تھی وہ کیسی ڈریسنگ ہوا کرتی تھی. ٹیچر کا نام ابھی بھولا نہیں، نام بولا. مجھے جو پریکٹیکل ہوتے تھے میں بہت پسند کرتی تھی اور میں اس سے نمبر بھی زیادہ اچھے لیتی تھی. وہ میری ٹیچر مجھ سے بہت لائک کرتی تھی. لیکن جب میں اسپورٹس میں، اللہ کا شکر ہے کہ میں انٹرنیشنل پلیئر ہوں. کرکٹ ہم لوگوں نے شروع کیا. ان دنوں مشتاق ہمارے کیپٹن ہوتے تھے پاکستان ٹیم کے. اچھا. تو لڑکیاں بڑا عمران کو لائک کرتی تھی. مشتاق، ٹھیک. تو لڑکیاں بڑا لائک کرتی تھی عمران کو. وہ اب بھی کرتی ہیں ویسے. نہیں، میں جب گئی نا عمران کو فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تو ان کا کلر بہت وائٹ تھا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے جوید قابل قبول ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بس میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں جوید نیاداد کو بہت لائک کیا. اچھا. وہ جب میرے پاس آیا تو میری کمر تک، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے.
یعنی ان کے ہائٹ کا مسئلہ تھا. وہ میری کمر تک تھے. ہے وہ دیکھیے ان کی جو گریٹنس تھی وہ تو تھی نا, پلیئر تو تھے نا, ان کا نام تو تھا نا. تو بس یہ میرے گھر کے اور وہ شارجہ کا چھکا وہ تو انہیں وہ اڑا کے لے گیا ساتھ. جب انہوں نے چھکا مارا تب تک میری شادی ہو چکی ہوئی تھی. پھر میری اصل میں کرکٹ تب مجھے پسند آیا کہ میرا بھائی مشتاق ہے. اچھا. ایک مشتاق میرا کیپٹن تھا, ایک میرا بھائی بڑا ہے وہ مشتاق نام سے. واہ واہ واہ. وہ ہمارے پارک ہے غالہ مارکیٹ میں, ہم گلبرگ رہتے ہیں, ہمیں گلبرگ رہتے وہ تقریباً 49 ایئر ہو گئے. اور جب ہم ہائی کورٹ آتے ہیں کہ بہت کم آتے ہیں, تو وہ لوگ ہم سے جب کوشچن کرتے ہیں نا تو میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ ہم تو ایج وائز ہو کے بوڑھے ہو رہے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں, گجرانوالہ سے آئے ہیں, سیالکوٹ سے آئے ہیں. مجھے اتنا وہ محسوس ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے حاکم قریشی صاحب ہیں, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, تو وہ اتنے اچھے تھے. تب ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب ہم گلبرگ آئے تھے. اچھا. تو میرے ابو بیمار تھے تو انہوں نے بڑی بھینسیں رکھی ہوئی تھی. تو میری نا مما جاتی تھی مکھن لینے, تو پیسے نہیں لیتے تھے. وہ ہمیں ان کی ہسٹری یاد ہے. یہ چیف صاحب نے جب ذکر کیا کہ میں بیٹھا ہوتا تھا, میرے پاس کیس نہیں ہوتے تھے, چیف چودھری نثار صاحب, تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب, تو انہوں نے جب کہا نا کہ مجھے میرے جو سر تھے وہ کہتے تھے جاؤ جا کے اس کی سن کے آؤ, جرا سنو. تو مجھے بڑے اچھے لگے چیف صاحب کہ ان کی بالکل عادت وہی ہے. لاسٹ ٹائم ان کا پروگرام ہم نے ہائی کورٹ میں کروایا تھا, ان کی فیئر ویل پارٹی تھی, آپ بھی وہاں موجود تھی, میں بھی تھی. تو واقعہ ویسے بہت نائس پرسن, اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ ویل پلیڈ, انہوں نے جو بھی کیا پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے, اسپیشلی جو ڈیم کا انہوں نے مسئلہ اٹھایا. واقعہ یہ تو کچھ سالوں کے بعد ہم تو خشک سالی کا شکار ہو کے ہم تو ختم ہو جاتے ہیں, ہماری فصلیں ختم ہو جاتی ہیں, ہم جانور بیچارے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. جب سندھ میں ایک آیا تھا بہت بڑا یہی طوفان آیا تھا اور خشک سالی کے لیے, جی, تو پھر میری بیٹی نے بڑی صوبیہ جو آپ کے پاس آئی تھی, ہاں آپ کی بالکل بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری بچی, اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کی بڑی ہی شاندار تربیت کی ہے. بڑی خوبصورت نعت پڑھ کے گئی ہیں, بہت اچھا گانا بھی انہوں نے سنایا, اور ویسے اوور آل وہ بہت اچھی باتیں کی انہوں نے. تو میں نے پھر اس کو بٹھایا تھا لبرٹی پہ, کیونکہ ہم گلبرگ رہتے ہیں, تو لبرٹی کے چیئرمین نے مجھے کہا کہ آپ آ کے ادھر نا بچی کو لے کے اور فنڈ اکٹھا کریں. این جی او کافی تھی, جب میں فنڈ اکٹھا کرتی تھی تو لوگ پیسے لے جاتے تھے, چیزیں وہیں پھینک جاتے تھے. مجھے دکھ ہوا, میں نے انہیں صاف کہہ دیا, میں نے کہا سوری کہ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی. وہ لوگ تو صرف آتے ہیں ماڈو ٹاؤن والے جن کی ڈیوٹیاں تھیں, پیسے لے جاتے تھے, باقی ساری چیزیں وہاں پڑی رہتی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. واہ واہ, یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. کتنی اچھی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے کہ انسان اپنی نیت, اپنا جذبہ اسے دیکھے کہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا, اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے انسانوں کے لیے کریں, اور وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دیتا ہے. اچھا باجی چلیں, یہ باتیں تو ویسے بڑی دلچسپ ہیں, تو اس کو بھی ہم ساتھ ساتھ چلائیں گے. لیکن میں نے آپ کو نا ماشاءاللہ بہت ایک علمی ادبی شخصیت کے طور پہ بھی پایا ہے. تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, آپ نے اسپورٹس اتنا عرصہ کیا, تو آپ نے اتنا گیمز کیے, اور آل راؤنڈر آپ رہی, اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا نام روشن کیا. تو کوئی کبھی گانے وانے سنتی نہیں, یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا, ہلکا پھلکا میوزک, کوئی اچھی پوئٹری, میں تو سمجھتی ہوں, میں تو بہت اچھی, مجھے پوئٹری اچھی لگتی ہے, اور ہلکا پھلکا میوزک اچھا لگتا ہے. تو تھوڑا گنگنائیے نا. اور پسند کس کو کرتی ہیں سب سے زیادہ ہمارے ملک میں؟ میڈم نور جہاں کو بہت پسند کرتی ہوں, اور باقی اور بھی ہماری ہیں, نہید ہے, 2-3 اور ہیں. لیکن میں سب سے پہلے آپ کو جو سناؤں گی نا, وہ اپنی دل کی آواز سناؤں گی کہ دل دل پاکستان. واو واو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب. دل دل پاکستان, جا جا پاکستان, دل دل پاکستان, ایسی زمین اور آسمان, اس کے سوا جانا کہاں, چلتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان, جا جا پاکستان. واو, پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے. آئی لو پاکستان, آئی لو. تھینک یو, تھینک یو. بہت خوبصورت گایا آپ نے, واہ. اور واقعی یہ ہم سب کی دل کی آواز ہے, دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. واہ کیا بات ہے. میں باہر بھی جاتی ہوں. اچھا. 2 میری بیٹیاں وہاں شادی ہوئی ہیں, 2 میرے بھائی ہیں. تو اچھا, انگلینڈ میں نا, تو میں جاتی ہوں, 6 ماہ ادھر رہتی ہوں, 6 ماہ پاکستان رہتی ہوں. لیکن پاکستان جیسا کچھ بھی نہیں ہے. بلیو اٹ, مانا کہ وہاں بڑی ترقی ہے, میرا بیٹا بھی بزنس کر رہا ہے, لیکن اپنا ملک اپنا ہے, اپنی چاہت, اپنا پیار,
ایک دوسرے کو فیل کرنا. بہت سیلفش ہیں لوگ. بالکل بالکل. کسی کے پاس کوئی میڈم پرابلم یہ کہ وہ لوگ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتے ہیں. جی بالکل بالکل. اب ہم نے 5 منٹ میں وہاں پہنچنا ہے, 6 منٹ ہم نے وہاں پہ ہونا ہے. ان کا پورے ہفتے کا جو پروگرام ہے وہ شیڈیولڈ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا وہ کرنا. یہ جو مجلسی زندگی ہے نا, یہ مجلسی زندگی تو اس پاکستان میں بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ دوستوں کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ پھر لگتا ہے کہ ایک زمانہ منتظر ہے اور ہم تمہاری بسن میں اس طرح بیٹھے ہیں جیسے کہیں جانا نہیں. تو یہ واقعی یہ کچھ ہوتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ, لیکن ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں, ان کی اچھی باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو کتھارسیس ہے آپس میں ملنے ملانے کا, محبت پیار کا, یہ پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے. باہر بے شک جائے لوگ, مشینی سی لائف ہے, وہ ایک علیحدہ سی زندگی ہے ان کی. بہرحال شوق تو ہر بندے کا ہوتا ہے دیکھنے کا. جیسے میں انگلینڈ کو بڑا چاہتی ہوں کہ میں جاؤں, میں یونیورسٹیز دیکھوں, میں یہ کروں وہ کروں, لیکن وہ صرف دیکھنے کی حد تک, سیٹل ہونے کی حد تک نہیں ہے. دوبارہ پھر میں اپنے پاکستان میں ہی واپس. جی میڈم نرگس, میں بھی جاتی ہوں صرف پکچروں کے لیے, ہر جگہ جاؤں گی. میری بیٹی ہے فائزہ مقصود, اور پھر ویسے بھی 2 بیٹیاں آپ کی ادھر ہیں. تو فائزہ مقصود وہ مجھے بہت ٹائم دیتی ہے. ثنا کی تو ابھی 4 ماہ ہوئے شادی ہوئی ہے. اچھا ماشاء تو فائزہ مقصود نے مجھے ایک جگہ دکھا دی. اور ٹرین پہ جانا مانا کہ وہاں کے ٹرانسپورٹ تو جو ہے بہت ٹھیک ہے, لیکن نہیں پھر بھی واپس آ جاتی ہیں. بہت اچھی بات ہے. اگر آپ واپس آئی ہیں تو ہمارے پاس ہے نا, ہمارے ساتھ موجود ہے. ماشاء اللہ ویری نائس, بہت اچھی بات ہے. اچھا تو یہ لا کا آپ کو کیسے خیال آیا کہ میں نے وکالت کرنی ہے؟ ہاں میری سسٹر آلریڈی لا کر رہی تھی, چھوٹی تھی. ابو فوت ہو گئے تھے تو بعد میں بڑی ہرٹ ہوتی تھی. تو میں نے کہا اتنی سمپل سی ہے, جب میرڈ کرے گی تو اس کے وہ لائف جو ہے نا ڈسٹرب ہو جائے گی. اس کو میں نے لا میں یہاں پہ ہمارے سینٹ چوک پہ نا پنجاب لا کالج کھلا تھا, وہاں سے, کیونکہ میں تو یونیورسٹی کی ہوں نا, مجھے یونیورسٹی آنا جانا یہ وہ تھا. میں نے کہا اتنی دور جا نہیں سکتی, پھر میں سے وہاں لا کر رہی تھی. اس سے لا کراتے کراتے مجھے بھی شوق ہو گیا. آپ نے بھی لا کر لیا؟ مجھے بچے چھوڑتے تھے اسکول, پھر میں ڈسٹرب ہو جاتی تھی گھر بیٹھ کے کیا کروں. یعنی میں اپنی سسٹر کی ایک مدر تھی. واہ واہ واہ. یعنی اس کو لے کے آنا, چھوڑ کے آنا, اس کے ہر چیز کا ماشاءاللہ وہ بہت لائک ہے میری بہن. میں وہ بھی ماشاءاللہ شی از پریکٹسنگ لائر, تو میں وہ بھی آپ کو ملاؤں گی. اور پھر ماشاءاللہ اس نے الیکشن والے دن میری ملاقات ہوئی تھی رخسانہ رانی کے ساتھ, بلکہ اس کو میں کہتی تھی بھائی تمہارا نام میں نے رانیہ رکھ دیا ہے, تو کیونکہ میری سسٹر کا نام بھی رانی ہے تو ہم اسے رانیہ ہی کہتے ہیں پیار سے نا. تو میں نے کہا میں تو ماشاءاللہ بہت واقعی بہت ہی ماشاءاللہ پریکٹس. وہ آپ یقین جاننے کہ وہ اتنی عظیم لڑکی ہے کہ اس نے اپنی زندگی مما کے لیے وقف کر دی. اللہ اکبر. کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اسے دیکھا کہ ابو چلے گئے ہیں تو گھروں میں ہر قسم کا ماحول ہوتا ہے, لیکن وہ اپنی ماں کے اس نے مما کو نہیں چھوڑا. واہ واہ واہ. اچھا ویسے اب لیڈی لائرس کے لیے بھی یہاں پہ بہت اچھے, انہوں نے میں نے بتایا نا پہلے بھی, جیسے کہ بڑا اچھا ماحول ہے. وہ بچیاں کھیلتی بھی ہیں اور آلموسٹ سال کے بعد وہ اپنا وہ کرواتی ہیں ٹورنامنٹ, جس میں کافی سارے لوگ, سارے وکیل ہی بیٹھے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بہت اچھا ماحول ہوتا ہے. تو اچھا باجی, اب یہ ہے کہ آپ نے تو لا بھی کر لیا اور آپ نے اسپورٹس میں بھی نمبر 1 رہی, سیر و سیاحت بھی آپ نے اتنی زیادہ کر لی ہے. کوئی ایسی خواہش کہ بھی میں اب یہ کرنا چاہتی ہوں, ذرا یہ تو بتائیے. نہیں, سب سے پہلے میرے جو فرسٹ ٹائم میں نے باہر گئی تھی نا, یعنی آپ سوچیں کہ میں ویسے تو میں انٹرنیشنل تھی, آتی جاتی سب کو, لیکن جب میں نے قدم اٹھایا تو میرا پہلا جو ہوائی سفر تھا نا, یعنی وہ سعودیہ میں ہوا تھا. میں حج کرنے گئی, حج کیے ہوئے مجھے تقریباً ہو گئے کوئی 14 سال. ماشاءاللہ, اللہ سب کو نصیب کرے کہ اللہ سب کو توفیق دے کہ وہ بیت اللہ کا طواف تو کرے نا, کم از کم اللہ اپنے گھر جو بلائے. مانگا اللہ نے مجھے دیا, کتنی بڑی بات. تو میں نے مدرسہ بھی بنایا تھا. اچھا. تو پھر تھوڑا سا وہاں مسئلہ ہو گیا, تو میں نے اللہ سے, میں جب گئی تو کسی نے مجھے گائیڈ کیا کہ جب آپ جائیں حرم شریف میں خانہ کعبہ کو دیکھ کے, تو آپ نے اللہ سے ایک دعا کرنی. واہ واہ واہ. کہنا اللہ میاں میں تیرے گھر پہ آئی ہوں, میری تمام خواہشیں پوری کر دیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں پھر آپ جو مرضی مانگتی جائیں آپ کامیاب ہو جائیں گی. ایک ایک کا نام لیں گی تو تھک جائیں گی. اور ویسے اکثر لوگ تو, میں تو خیر ابھی نہیں گئی, خدا مجھے لے کے جائے وہاں, تو ابھی میں نے یہ سنا ہے کہ جب لوگ جا کے دیکھتے ہیں تو خانہ کعبہ کو ایک دم سے دیکھتے ہیں تو کمال ہو جاتی ہے, آنسو نہیں رکتے. یہ اللہ کا گھر, اور وہ جو خوبصورتی اور وہ جو تجلی ہے,
اور وہ جو کرامت ہے وہ تو کہتے ہیں تصویروں میں تو آتی نہیں ہے, آپ تصویریں دیکھتی رہے ہیں, لیکن جو لائیو جا کے دیکھتے ہیں تو وہ جو ایک تجلی آپ کو ایک دم سے خیرہ کرتی ہے آپ کی آنکھوں کو, کیا بات ہے, کیا بات. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے آنسو نہیں تھمتے. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا یہاں پہ ہمیں کوئی تھوڑا سا بھی پیار کرے ہلکا پھلکا تو ہم اس کے سامنے اپنا دکھ پھول لیتے ہیں, رو بھی لیتے ہیں. تو وہ میرا مالک ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, جب اس کے گھر کو جا کے آپ دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر تو وہی وہ مال کے جہان ہے, مال کے سارے کی وہ کیا بات, ہمارا مالک ہے نا, مالک ہے, ہماری آنکھیں کہاں جاتی ہیں یہ اوپر. اوئے ہوئے سبحان. تو اس لیے میں وہاں گئی, میں نے کچھ دعائیں مانگی تھی, سب دعائیں پوری ہوگی, پتہ نہیں ایک دعا کیوں پوری نہیں ہوئی. بس اللہ تعالیٰ انہیں غریب کی رحمت کرے. آئی نو کہ آپ کے ہسبینڈ کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہیں, بلکہ صوبیہ سے میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ گانا مما کے لیے گاتی ہوں, جو مجھے مما نے کہا وہ میں گاتی ہوں, اور مما یہ گانا یعنی میرے پاپا کو اپنے ہسبینڈ کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ان کی محبت میں یہ ہمیشہ گاتی ہیں, اور میں پھر جو وہ کہتی ہیں وہ میں کرتی ہوں. ماشاء اللہ بہت اوبیڈینٹ بچی ہے, اللہ میاں اس کو ایسے رکھے, اور اللہ میاں آپ کو اچھی صحت لمبی زندگی دے. دیکھیں یہ تو خدا کا ایک, میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کا ایک نظام ہے, صحیح ہے. کوئی پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کہیں کہتے ہیں کہ کہیں ایک کلی کھل جاتی ہے, کہیں ایک دیا بجھ جاتا ہے, تو کوئی کلی کھلتی ہے, کہیں دیا بجھتا ہے, یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے. تو اب کوئی چلیں, اب اس میں کہتی ہوں سیڈ ماحول سے تھوڑا سا آپ کو میں باہر لے کے آؤں, تو جیسے آپ کی ہستی مسکراتی ایک شخصیت ہے, تو چلے کوئی ذرا اچھا سا آپ گانا سنا دیں آپ. جدو ہولی چیلن میرا نا میں تھا مر جانیا, ہائے میں تھا مر جانیا, ہائے ہائے جدو ہولی چیلن میرا نام. مرداں دے وعدے جھوٹے, جھوٹا ہوندا پیار وے, جھوٹا ہوندا پیار وے, کر کے محبتاں کول جاندے ہار وے, کی اعتبار جدو کہندیاں نے منو سکھیاں, میں تھا مر جانیا, ہائے میں تھا مر جانیا, ہائے ہائے جدو ہولی جی لینا میرا نام. واہ 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 واہ. اچھا نور جہاں کے گانوں میں, میڈم صاحبہ کے گانوں میں, یہ بڑا ماسٹر پیس ہے یہ جو گانا ہے, بڑا خوبصورت گانا ہے کہ جدو ہولی جی لینا میرا نام میں تھا مر جانیا. کیا بات ہے, کیا بات. آپ نے گایا بھی بڑا پیارا ہے ویسے باجی, مجھے جتنا آتا تھا. تو کیا بات ہے, کوئی ریہرسل کرتی رہتی ہے, کوئی ریاض کرتی رہتی ہے, نہیں کچھ بھی نہیں. اچھا اچھا, بس جیسے کبھی آیا تو گنگنا لیا, اور یا پھر شادی بیاہ جب ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ڈھولکی رکھی ہوتی ہے, ڈھولکی بالکل, کوئی لوڈی شوڈی ڈال لی, کوئی دوستوں کے ساتھ خوش ہو لیا, کوئی یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو جناب آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائی ہیں, اور انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی آپ کسی اچھے پروگرام میں آپ کو بلوائیں گے, آپ کو زحمت دیں گے. میڈم یہ جسٹ ون ٹی وی کا یہ جو پروگرام ہے, جسٹ ون چینل جو ہے, یہ سب ہے ہی وکیلوں کے لیے. جی وہ میں نے دیکھا تھا تو مجھے آپ بہت اچھی لگی تھی. حالانکہ میں اکثر آتی جاتی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مجھے 10 سال سے جانتے ہیں, نہیں 17 سال سے, لیکن میری آپ کی فرسٹ میٹنگ ہوئی, آپ میرے سامنے آئی, آپ مجھے اچھی لگی مسکراتے ہوئے, آپ کی گالیں میری سوبی جیسی ہے, تو اس لیے مجھے اچھا لگا. تو آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. زندگی کا تو یہی نام ہے, خوشیاں بانٹیں, آسانیاں بانٹیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آپ آگے آسانیاں تقسیم کریں, یہ سب سے خوشی کی بات ہے. خوشی کے چند لمحے ہوتے ہیں, دوستوں سے شیئر کریں تو وہ اس کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا آج میں بھی بہت خوش ہوں آپ کو یہاں پا کے. ماشاءاللہ پہلے صوبیہ سے میری ہوئی تھی پہلے ملاقات, ان کو میں نے بلایا, میں نے پھر کہا باجی کو میں نے ضرور بلوانا ہے پروگرام میں. سو نائس آف یو. اللہ میاں آپ کو اچھی صحت, آپ کو لمبی زندگی دے. تو جناب ناظرین, آج کا ہمارا یہ خوبصورت پروگرام ہماری خوبصورت باجی کے نام, اور انشاءاللہ زندگی بخیر پھر کسی اپنے لنڈن کونسل لیڈی یا میل فیمیل دونوں کسی سے ملاقات ہوگی. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے, اپنی فیملی کا خیال رکھیے. خاص طور پہ وکیلوں کو کہہ رہی ہوں, فیملی کے لیے ٹائم بڑا کم ہوتا ہے, انہیں جا کے ٹائم دیجیے, انہیں گھمائیے پھرائیے, سیر کرائیے, اور بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریے, اپنی فیملی کے ساتھ, والدین ہیں تو ان کے ساتھ بھی, دوستوں کے ساتھ بھی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.